بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا دینے سے انکار کر گیا، تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے یہ عمل کر دیا۔ جیسا یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کا نازل فرمایا، پھر انہوں نے توبہ کی اور اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دیا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کرے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا گیا ہو، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال جو ہے وہ نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا، اپنا خام مال، اپنا جو ایسا مال کہ جو کسی شمار ہی میں نہیں، ایسے مال کو یتیم کو دے دیا، اور اس کا عمدہ مال، اس کا ودیہ قسم کا مال، اس کا اعلیٰ قسم کا مال وہ اپنے پاس لے لیا۔ یہ تم کہا کہ یہ تمہارا جو گھٹیا مال ہے نا، یہ تمہارے لیے تو عمدہ ہے، کیوں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اس کا جو عمدہ مال ہے وہ تمہارے لیے عمدہ نہیں، وہ تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث بن جائے گا۔ کیوں کہ وہ حرام مال تھا تمہارے لیے، اس کے لیے تو حلال تھا، لیکن تم نے جو غصب کر کے اس کا مال اپنے وہ قبضے میں کیا، تو یہ غصب کرنا حرام کام ہے۔ جو حرام کام کیا تم نے تو وہ اس کا عمدہ مال تم نے اپنے پر حرام کر دیا۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضہ کے کھا لینا تو بطریق اولیٰ حرام ہوا۔ ہاں، شریعت نے جہاں ان کا مال ملا کر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے نا، وہ جدا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں موجود ہے کہ وہاں کس صورت میں اس کو ملا کر کھایا جاتا ہے۔ یتیم کہتے کسے ہیں؟ یتیم اس نابالغ بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں ہم یتیم کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ لے نہیں سکتے۔ اس کو تو تحفہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا تحفہ نہیں لے سکتے۔ کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس ترکے سے تیجا، چالیسواں، نیاز، فاتحہ اور خیرات کرنا سب حرام ہے، اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز، فاتحہ کے کھانے کو کھانا بھی حرام ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ بے دڑک یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی فوت ہو گیا، پیچھے اپنا مال تو چھوڑا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑے ہیں۔ اب یہ بچے اس کے وارث ہیں نا، اب یہ بچے جو وارث ہیں تو اس مال کے یہ وارث ہوئے، جب تک یہ بڑے نہیں ہوں گے تو اس مال میں سے کچھ بھی نہ خرید سکتے، نہ کھا سکتے، نہ اس کو اڑا سکتے، نہ ہی کسی کو دے سکتے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بس مرنے والا مر گیا، اب اس کی جو مثلا پینشن ہے یا جو وہ مال چھوڑ کے گیا ہے اسی میں سے اس کا تیجا کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں سے اس کا 40واں کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں سے مہمان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے۔ یہ ناجائز اس لیے ہے کہ یہ یتیم بچوں کا مال ہے، جب تک یہ بالغ نہیں ہوں گے تو یہ مال کسی کو آگے دے بھی نہیں سکتے۔ ہاں، بالغ ہوتے تو وہ اگر سب متفق ہوتے، راضی ہوتے کہ اس مال میں سے آپ تیجا کریں، جو 40واں کریں، تو پھر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن اگر بچے ہیں تو بچے کے مال کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے موقع پر جائز جو نیاز کا طریقہ ہے وہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ بالغ اگر ہوں تو ان سب سے اجازت لی جائے اور وہ سارے رضامند ہوں تو دے سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے
آیت مبارکہ آیت نمبر 3 ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 2 3 3 اور 4 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس آیت مقدسہ میں بے شمار مسائل ہیں، یعنی اس سے جو شرعی مسئلے ہیں وہ بے شمار سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے نکاح کے متعلق 2 شرعی مسائل بیان کرتا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح کی اجازت ہے، یہ جائز ہے۔ دوسرا، تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، وہ چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کسی کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، صرف اور صرف رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے نا، ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے صرف 4 رکھنا، ان میں سے صرف 4 رکھنا۔ یہ اس آیت مقدسہ کے تحت تھا جو مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگلی آیت ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہ چوتھی آیت ہے سورۃ النساء کی۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا، جو شوہر ہیں ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی سے ادا کریں، پھر ان کو ان کی بیویاں خوش دلی سے اپنے مہر میں سے انہیں کچھ تحفے کے طور پر دے دیں تو وہ اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھائیں۔ اس میں ان کا کوئی دنیاوی یا اخروی کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ دونوں کی، بیوی کی بھی اور شوہر کی بھی۔ بیوی کے لیے کہا کہ بیوی کو خوش دلی سے اس کا مہر دیا جائے، اور اب بیوی کو سمجھایا گیا کہ اگر تو خوش دلی سے اس کو معاف کر دے گی تو پھر دونوں کی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ جب دونوں کی خوشگوار زندگی گزرے گی تو جو وہ کما کے لائے گا تو وہ کس کا ہوگا؟ ظاہر بیوی کا ہی ہے۔ تو وہ کما کے لائے گا، کھائے گا کون، پہنے گا کون، اڑائے گا کون، یہ سارا بیوی نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے خوشگوار زندگی ضروری ہے۔ مہر، اس کے متعلق کچھ مسئلے بیان کرتا ہوں۔ اس آیت میں کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ مہر سے مستحق عورتیں ہیں، مہر کی جو مستحق ہیں وہ صرف اور صرف عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست۔ لہٰذا اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق جو عورت ہے اس تک پہنچائے۔ مثلا میری بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے مہر کا مستحق وہ خود ہے، نہ کہ اس کا باپ ہے، اس لیے کہ اس کی جو مستحق ہے وہ یہ عورت ہے۔ دوسرا یہ کہ مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی دینا چاہیے۔ تیسرا، مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض جاہل قسم کے ہوتے ہیں، اس وقت تو مہر دے دیا، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے لکھا دیتے ہیں جی اتنے لاکھ لکھ دو، اب دینے کی جب باری آئی ٹال مٹول کریں گے، اس کا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے میں بتاتا ہوں کہ کیا اس کا حکم ہے۔ مہر جو ہے یہ دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اگر عورتیں خوشی سے پورا یا کچھ کم
مہر تمہیں دے دیں تو وہ شوہر کے لیے حلال ہے، وہ اسے لے سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ عورتوں کو مہر واپس دینے یا معاف کرنے پر باقاعدہ مجبور نہیں کرتے، لیکن کچھ اپنی چرب زبانی سے اور کچھ اپنے رویے کو بگاڑ کر، موڈ آف کر کے، میل برتاؤ جو ہے وہ اس کا انداز تبدیل کر کے مہر کی معافی یا واپسی پر عورت کو مجبور کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کم ظرف لوگوں کا کام ہے۔ جو ظرف والے ہوتے ہیں، جو عزت والے ہوتے ہیں، جو عزت دار ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ سب صورتیں جو یہ اپناتا ہے نا مہر کی واپسی کے لیے، وہ اس کو تنگ کرنے والی، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینے والی، یا اس کے ساتھ بول چال کا کم کر دینے والی، یہ ساری گھٹیا قسم کی صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں ممنوع ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے تو اس میں زیادہ خباثت اور کمینگی ہے کہ ایسے لوگ مہر معاف بھی کروا لیتے ہیں اور اپنے نفس کو راضی بھی رکھتے ہیں۔ ہم نے کون سا مجبور کیا ہے؟ کون سا ہم نے تمہیں کہا کہ دینا ہی دینا ہے یا تمہیں معافی کرنا ہے؟ انہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم اتنا ظلم نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اگلی آیت ہے آیت مقدسہ، آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت مقدسہ میں چند احکام بیان فرمائے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمہ ہے نا، یہ سرپرستوں سے بات ہو رہی ہے، جن بچوں کی تمہارے ذمہ پرورش ہے ان کا مال تمہارے پاس، اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانیں، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلدی جلدی ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے، اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہٰذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے پہننے کے اخراجات ہیں، ان کے مال سے پورے کرتے رہو۔ البتہ ان سے اچھی طرح بات چیت کرو، انہیں اچھی طرح ڈیل کرو، جس سے ان کے دل کو تسلی پہنچے، ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی، وہ پریشان نہ ہوں۔ ان سے کہو کہ بھائی بیٹا مال تمہارا ہی ہے، جب تم تھوڑے ہوشیار ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، یہ سمجھدار ہو جاؤ گے نا، تو یہ سارے کا سارا مال تمہیں ہی دیا جائے گا، تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ اچھی بات کہنے کے یہ معنی یہاں مفسرین نے وہ لیا ہے کہ جو اوپر بیان ہوا، البتہ مطلقاً اچھی بات میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جیسے ان کو آداب زندگی سکھانا، ان کے کھانے پینے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کی بات چیت، ان کے سونے جاگنے، ان کی ساری چیزوں کا سب کاموں میں ان کی تربیت کرنا کہ بیٹا دیکھو بڑوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، چھوٹوں پر کس طرح شفقت کرنی ہے، اپنے سے پڑوسیوں کے کس طرح کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں جو اپنے بڑوں کو تم سکھاؤ گے اسی طریقے سے اسی انداز سے ان کو بھی سکھاؤ۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا مفہوم۔ اگلی آیت ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر ان کی سمجھداری تم دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال فضول خرچی سے اس ڈر سے جلدی جلدی نہ اڑاؤ، نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جیسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو تو وہ بقدر مناسب کھا سکتے ہیں، جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے کس چیز سے؟ اس کے کھانے سے، اور جسے حاجت ہو وہ حاجت مند خود ہی غریب ہے تو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر
جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام دیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو نا، ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کے مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو کہ کیسے خرچ کرتے ہیں، کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں، یوں ہی انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو یعنی بالغ ہو جائیں، تو اب تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ وہ مالی معاملات بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دے لیتے ہیں۔ بلغوا رشدن، اس کا مطلب بلغوا کا مطلب نکاح کی عمر کو پہنچنا، رشدن کا مطلب ہے کہ کاروباری لین دین کی پہچان ہو جانا۔ تو ان کے مال ان کے اب حوالے کر دو۔ اب یہاں ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص اس ڈر سے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو چونکہ تمہیں ان کے مال واپس کرنا ہی پڑے گا، لہذا جتنا زیادہ ہو سکے ان کے مال کو کھا جاؤ، تو کہا کہ یہ حرام ہے۔ مزید ہدایت یہ کی کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہے، خود وہ صاحب ثروت ہے، خود وہ مالدار ہے، تو اب یتیم کے مال کا استعمال کرنے کی اسے حاجت نہیں ہے، اور اس کا مال استعمال کرنے سے وہ بچے۔ اور جو حاجت مند ہے، جو غریب ہے، جو خود ہی مسکین ہے، تو اب اس کے لیے کہا کہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہے اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم کھائے۔ آیت کے آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو نا، تو پھر گواہ کر لو۔ گواہ اس لیے کرو گے کہ تاکہ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو۔ جب یہ بڑے ہوں، تم سے کوئی اور مطالبہ کریں، کہ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ تم نے پہلے ہی گواہ مقرر کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ حکم جو دیا نا، یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں، واجب ہی نہیں، کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس گواہ ہی نہیں ہوتا، وہاں بانٹنا بھی ضروری ہے، تو اب اس کو ڈھونڈتے رہیں کہ بھئی گواہ ملے تو پھر بانٹیں گے، تو اس وقت تک اس بیچارے کا کام خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم جو ہے مستحب ہے، استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہوں، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ اللہ 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 اللہ